مصطفى 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 الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال صلى الله عليه وسلم محترم اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء کرام، ذمہ داران مدرسہ اور ہمارے دینی اور ایمانی بھائیوں اور ہماری ماں بہنوں اور عزیز طلبہ، وقت صرف 15 منٹ ہے، چند باتیں آپ سے کی جائیں گی انشاءاللہ۔ ابھی رات میں مولانا حسن الرحمان صاحب کے یہاں بڑا پروگرام ہوگا، آپ سے بھی درخواست ہے کہ قرآن، علم اور رمضان کی مناسبت سے اس پروگرام میں آپ بھی شرکت کریں تاکہ جو ماہ مبارک آ رہا ہے اس سے ہم سب کو فائدہ ہو، اور جو قرآن و حدیث کی روشنی میں تفصیل کے ساتھ باتیں کی جائیں گی، اس سے ہم اپنی زندگی میں کچھ رہنما چیزیں لے کر آئیں۔ یہاں آ کر خوشی ہوئی کہ ماشاءاللہ مولانا افروز صاحب ایک مدرسہ اسلامیہ صدیق اکبر کے نام سے چلا رہے ہیں، اور یہ رانی پور بہار کا علاقہ ہے۔ ماشاءاللہ بچے بھی پڑھ رہے ہیں، بچیاں بھی پڑھ رہی ہیں، اور چند بچے جو فارغ ہوئے ہیں حافظ قرآن بن گئے۔ بہت بڑی فضیلت ان بچوں کو حاصل ہوئی اور ان کے ماں باپ کو حاصل ہوئی، اور یہاں کے اساتذہ اور ذمہ داروں کو حاصل ہوئی۔ وہ بشارت، وہ فضیلت قرآن و حدیث میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہے کہ ان کا کیا مقام ہوگا، کیا ان کا درجہ ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا رحمت کا معاملہ کرے گا۔ ایک ایک آیت کہا جائے گا، پڑھتے جاؤ درجے بلند ہوتے چلے جائیں گے، اور ان کے ماں باپ کو مشک کے ٹیلوں پر بٹھالا جائے گا، اور پھر ان کو تاج پہنایا جائے گا، سوٹ پہنایا جائے گا، ایسا تاج، ایسا سوٹ کہ دنیا میں آدمی سوچ نہیں سکتا۔ سورج اور چاند کی روشنی بھی اس کے سامنے ہلکی پڑ جائے گی، اور اسی طرح یہ بچے کم سے کم 10 جو جہنم میں جانے والے ہیں برائیوں کی وجہ سے، ان کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جائیں گے، جنت میں لے جانے کا۔ بس شرط یہ ہے کہ اللہ نے یہ سینے میں دولت دی
تو اس کی حفاظت کرنا ہے، یاد رکھنا ہے، بھلانا نہیں ہے، بہت بڑی دولت ہے، ناقدری نہیں کرنی ہے، اور اس قرآن کے مطابق زندگی گزارنا، جس طرح پڑھنا ضروری، سمجھنا ضروری، عمل کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو اور نوازے، ان کے ذہن و دماغ کو کھولے، اور یہاں جتنے بچے ہیں اللہ ان کو بھی حافظ بنائے، عالم بنائے، داعی بنائے، اور دین و دنیا کی دونوں جگہ کی کامیابی عطا فرمائے۔ ہر لائن میں اللہ اپنا بنا لے، جس لائن میں بھی ہم جائیں، حدیث میں جائیں، تفسیر میں جائیں، ادب میں جائیں، ڈاکٹری میں جائیں، انجینئرنگ میں جائیں، کسانی میں جائیں، تجارت میں جائیں، ہر جگہ اللہ یاد رہے، تو اس سے زیادہ بابرکت زندگی کوئی نہیں ہو سکتی۔ بس یہی چند باتیں ہیں جو آپ کے سامنے اب دعا کر لیتے ہیں، اس لیے کہ آپ نے اور باتیں سنی ہوں گی مختلف علماء سے، اور دعا یہ مخ العبادہ ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے تھے کہ ساری عبادت کی جان دعا ہے، اور دعا اللہ کے رسول نے فرمایا دعا اس طرح مانگا کرو کہ اللہ سامنے ہے، اللہ حاضر و ناظر ہے، اور یہ یاد رکھنا کہ اللہ ہر دعا قبول ضرور کرتا ہے، اور دعا کی قبولیت کے 3 طریقے بیان کیے گئے ہیں۔ جو مانگ رہے ہو وہی ملے گا، اللہ بچہ دے دے، اللہ اچھی تجارت دے دے، اللہ اچھا گھر دے دے، اللہ ہم کو دین والا بنا دے، اور ایک یہ ہے کہ جو مانگ رہے ہو وہ نہیں مل رہا، اس کے بدلے میں تمہارے اوپر سے مصیبتیں ہٹ رہی ہیں۔ حادثہ ہونا تھا، اللہ نے بچا لیا، کوئی بات ہونی تھی، اللہ نے تمہارے گھر کو بچا لیا۔ کبھی دعا اس طرح ہوتی ہے قبول، اور اللہ کے رسول نے فرمایا تیسری دعا اس طرح ہوتی ہے کہ جو مانگ رہے ہو وہ بھی نہیں ملا، مصیبتیں بھی ہیں، پریشانیاں بھی ہیں، بیماریاں بھی ہیں، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا مانگتے رہنا، اس لیے کہ یہ دعائیں قیامت کے دن اللہ کے خزانوں میں جمع ہو رہی ہیں، اور جب کل جاؤ گے اور یہ دعائیں دیکھو گے جو خزانے الہی میں جمع ہوئی، تو تمنا کرو گے کہ ہائے دنیا میں کوئی نہ قبول ہوتی تو اچھا تھا، آج تو بہت مل رہا ہے۔ اس لیے مایوس نہ ہونا، ہمیشہ دعا کرتے رہو۔ لیکن اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا کچھ لوگ ہیں جن کی دعائیں قبول بالکل نہیں ہوتی۔ ایک حرام کھانے والا، جس کا کھانا پینا حرام، اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوگی جب تک حرام روٹی سے توبہ نہ کرے۔ دوسرا حسد کرنے والا، کینہ کرنے والا، جو حسد کرے گا، کینہ کرے گا، ماں باپ کو تکلیف دے گا، اس کی بھی دعا قبول نہیں ہوگی، جہاں تک کہ ایک حدیث میں ہے کہ لیلۃ القدر کی بھی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے کینہ، حسد، جلن، لڑائی، اس سے بہت دور رہنا چاہیے۔ اگر ہے تو توبہ کر لینی چاہیے تاکہ ہمارا ہر عمل مقبول ہوتا چلا جائے۔ یا رب لک الحمد بجلال وجہک